Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. This is the 23rd session for the course Legal and Regulatory Aspects of Banking Supervision. The course code is MBF 705. I am Usman bin Saif. Summary of the previous session. جیسے کہ ہم ہر سیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سیشن کی ایک دفعہ سمری کوئکلی گو تھرو کر لیتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ سیشن میں کیا پڑھا تاکہ پچھلا سیشن بھی اوور ویو ہو جائے اور اس کی کنٹینیوٹی برقرار رہے اگلے سیشن کے ساتھ. ہم نے سیکشن 5 سٹارٹ کیا تھا. اس میں ہم نے سیکشن 5 واز اباؤٹ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ اور ویک بینکس. ویک بینکس کو ہم نے دیکھا. ویک بینکس ہوتے کیا ہیں, کیوں ہوتے ہیں, بینکنگ کیسے ویک ہو سکتی ہے, بینکنگ کیسے اسٹرانگ ہو سکتی ہے, اس کا افیکٹ کیا پڑتا ہے فائنینشیل انڈسٹری پہ, بینکنگ انڈسٹری پہ, اور اگر بینک ویک ہو جائے تو بینک ویک ہونے کا کیا مطلب ہے. لاس آف سپرویژن, لوز سپرویژن ہوگی تو بینک ویک ہوگا. بینک کو ویک ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر اچھی سپرویژن ہو, پراپر پروڈینشیل ریگولیشنز ہوں اور ریگولیشنز کمپلائی ہو رہی ہوں تو پھر بینک کیسے ویک ہو سکتا ہے. سو ہم نے ویک بینکس کو ڈسکس کیا. پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا کہ ان کیس جب بینک ویک ہو گیا ہے تو بینک کی پھر ہم نے کیٹیگریز دیکھی کہ ویک ہو گیا, کتنا اس میں ویک ہو گیا, کس پرابلمز ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے, کس وجہ سے بینک ویک ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ سیشن کے اندر کریکٹیو ایکشنز ہم نے دیکھے کہ بھائی بینک تو اب ویک ہو گیا ہے, اب اس کو بینک کو ٹھیک بھی تو کرنا ہے, بینک کو واپس اس کی پوزیشن اسٹرانگ بھی تو کرنی ہے. تو سپروائزر کیا کرے, کون سے ایسے ایکشنز لے. اس میں ہم نے اس سے پہلے بیسل اکارڈ کے ہم نے پرنسپلز بھی پڑھے تھے فار ویک بینکس, ان کی سپرویژن کیسے کی جاتی ہے. پھر بیسل اکارڈ میں فردر گائیڈ لائنز بھی دیتا ہے کہ ان کیس بینک اگر ویک ہو گیا تو آپ کیا ایکشنز لے سکتے ہیں بینک کو ٹھیک کرنے کے لیے. ہم نے کریکٹیو ایکشنز پڑھے تھے. پھر ہم نے جنرل پرنسپلز فار کریکٹیو ایکشنز پڑھے تھے کہ جو ہمارے ایکشنز ہیں وہ کس, ان کی جو روح ہے وہ کن پرنسپلز پہ بیسڈ ہے. ہم نے وہ پرنسپلز بھی پڑھے اور وہ مینڈیٹری ہم نے دیکھے کہ ہر ایکشن لینے سے پہلے یہ سپروائزری باڈی کو, ریگولیٹری باڈی کو, سینٹرل بینک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا یہ ایکشن جو ہے does it comply with the Basel Accord principles for corrective action. کیا یہ جو ہمارا پرنسپلز ہیں کریکٹیو ایکشنز کے ان کو کنفارم کرتا ہے یا ان کے اگینسٹ جاتا ہے یہ ایکشن. ان کے اگینسٹ اگر ایکشن جائے گا تو ہم ڈیفینیٹلی غلط ایکشن لے رہے ہوں گے, تو ان کے کمپلائنس بھی ضروری ہے. پھر بینک کے پرابلمس کو ریزالو کرنے کے لیے دیر آر سرٹن ریزولوشن پالیسیز ہیں کہ بینک میں اگر یہ پرابلم ہوگی تو اس طرح ریزالو ہوگی, یہ پرابلم ہوگی تو اس طرح ریزالو ہوگی. پھر ان کے لیے پالیسیز کے لیے ٹیکنیکس ہیں. ہم نے ٹیکنیک ساری 1 by 1 ڈسکس کی تھیں, جس میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ بینک کو ہم کیسے اس کی ریزولوشن کیسے کر سکتے ہیں پرابلم کی. ایک تو ہم نے ٹیکنیک پڑھی تھی مرجر اینڈ ایکوزیشن ہم کر لیتے ہیں. پھر ہم نے پرچیز اینڈ اسیسمنٹ دیکھی تھی. پھر ہم نے اور اس طرح کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس پڑھی تھیں جن کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, بینک کا, ویک بینک کا پرابلم ریزالو کرتے ہیں, ریزولوشن کرتے ہیں. اور اس میں آخری ایک ٹیکنیک تھی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی بھی ایک ٹیکنیک تھی جس کے تھرو لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے سینٹرل بینک ٹو دا ویک بینک ٹو پریونٹ اٹس کلوزر.
تو اور اس میں پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر مرجر اینڈ ایکوزیشن ہو تو اس کی پھر کیا کیا کلازز ہو سکتی ہیں, کیا کیا ٹائپس ہو سکتی ہیں, بینکس کیسے بند کیا جا سکتا ہے, بینکس کو دوسرے مرج کیسے کیا جا سکتا ہے, ایسٹس کتنے جو ہیں اور لائبلٹیز کتنے پرسنٹ جو ہیں وہ ایکوائر ہوں گے, کتنے پرسنٹ نہیں ہوں گے. یہ ساری چیزیں ہم نے لاسٹ سیشن میں ڈسکس کی تھیں. پھر ہم نے ویک بینکس کا ایک اوور آل کنکلوژن بھی دیکھا تھا کہ سینٹرل بینک کیسے ڈیل کرتا ہے, ٹریٹ کرتا ہے ویک بینک کو. وہ ہم نے ساری پوائنٹس دیکھے تھے اور ان کو ڈسکس کیا تھا. ناؤ اسی سیشن کو اگر ہم فردر آگے کنٹینیو کریں تو آج ہم بات کریں گے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا کیا ہے, اس سے مراد کیا ہے, پھر کلاسیکل تھیوریز کیا ہیں اس کے بارے میں. جو بڑے بڑے ہیں بینکنگ سائنٹسٹ ہیں, جو بڑے بڑے ہیں اکانومسٹ ہیں, انہوں نے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو کیسے دیکھا, انہوں نے کیا پروپوز کیا اس میں. پھر ہم لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ اینڈ بینک کلوجر پالیسی کو دیکھیں گے, بینک کلوجر پالیسی کیا ہونی چاہیے. پھر سالوینٹ بینکس اور انسالوینٹ بینکس میں کیا ڈفرینس ہے, اور لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے اس کے لیے سالوینٹ بینکس کے لیے کیا اس کی پالیسی کیا کر سکتا ہے اور انسالوینٹ بینک کے لیے کیا کر سکتا ہے. پھر سسٹمک رسک کی بات کریں گے, پھر کنٹیجین کی بات کریں گے. کنٹیجین بڑے یہاں پہ ایک اس میں ہم جسے کہتے ہیں انٹرسٹنگ سا ایک یہاں پہ کانسیپٹ ہے جسے کہتے ہیں کنٹیجین. پھر پینک آف 2008 کرائسس دیکھیں گے. گلوبل فائنینشیل کرائسس جو 2008 کا ہوا تھا وہ کب سٹارٹ ہوا تھا, 2007 میں سب پرائم کرائسس آیا تھا, جس کی وجہ سے 8 میں بینکنگ کرائسس ہوا اور ہمارا اوور آل گلوبل فائنینشیل کرائسس میں وہ تبدیل ہو گیا تھا. پھر ہم بات کریں کہ لیکویڈیٹی از اے نان فنکشننگ انٹر بینک مارکیٹ, کہ لیکویڈیٹی جو ہے نان فنکشننگ ہے, ایسپیکٹ ہے انٹر بینک مارکیٹ کا. اچھا اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ پالیسی ایز پارٹ آف بینکنگ سیفٹی نیٹ. ہم سیفٹی نیٹ کی بات کریں گے, سیفٹی نیٹ کیا ہوتا ہے. پھر ہم دیکھیں گے لیسنس, کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کون ہوتا ہے, لینڈر کون ہوتا ہے, لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ سینٹرل بینک ہوتا ہے یا ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے یا سپروائزری بینک یا سپروائزری اتھارٹی ہوتی ہے, جس کے پاس یہ فنکشن ہوتا ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا. اس سے ہم کیا کہتے ہیں, وہ جو بھی سپروائزر ہو اسے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کہتے ہیں. اب اس کا رول ہم دیکھیں گے کہ اس کا وہ اپنا رول کیسے پلے کرتا ہے. پھر کیونکہ ہم نے دیکھ رہے ہیں ہم پاکستانی کانٹیسٹ میں, تو ہم پاکستان کا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کون ہے, پھر ہم وہ دیکھیں گے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ پاکستان میں کون ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ پاکستان میں جو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے اس کا کیا فنکشن ہے, کیا کیا فیسلٹیز وہ پرووائڈ کرتا ہے بینکنگ انڈسٹری کو. تو یہ آج کے اس سیشن کا ایجنڈا ہے اور کی ٹاپک از لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو تھیوریٹیکلی بھی پریکٹیکلی بھی دونوں ایسپیکٹ سے ہم تھورلی آج اسے ڈسکس کریں گے اس سیشن میں, اور اس کے بعد پاکستان کی ہم اگزامپل دیکھیں گے کہ پاکستان میں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کون سی اتھارٹی ہے یا کون ہے, ہو از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فار دا بینکنگ انڈسٹری ان پاکستان. اور یہاں پہ ہمارا سیکشن 5 کمپلیٹ ہو جاتا ہے. نیکسٹ سیشن سے ہم سیکشن 6 سٹارٹ کریں گے. ناؤ اسٹارٹنگ دا سیشن, لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کون ہوتا ہے, دا ڈسکریشنری پروویژن آف لکوڈیٹی ٹو دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. Discretionary provision of liquidity to a financial institution or the market as a whole by the central bank in reaction to an adverse shock which causes an abnormal increase in the demand for liquidity which cannot be met from an alternative source. Normally کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا ہم جنرل ذرا ڈسکس کر لیں, اس پہ بات کر لیں. نارملی کیا ہوتا ہے کہ 4 بینکس ہیں, ہم اس کا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. بینک اے بی سی ڈی. ہر بینک کا فنکشن کیا ہے, ڈپازیٹر پیسے جمع کراتے ہیں, وہ کچھ کیش ریزرو رکھ لیتے ہیں, باقی لینڈ کر دیتے ہیں, انویسٹ کر دیتے ہیں.
اب لینڈ کس کو کرتے ہیں؟ کسٹمرز کو. کسٹمرز بینک سے پیسے لیتا ہے اور اس کو انویسٹ کرتا ہے, ایک اکانومی سائیکل جنریٹ ہوتا ہے, اور کسٹمر انٹرسٹ کما کے بینک کو دیتا ہے. بینک انٹرسٹ چارج کرتا ہے پلس اپنے پیسے واپس لیتا ہے. بینک جو انٹرسٹ چارج کرتا ہے اس میں سے کچھ اس کا پورشن ڈپازیٹر کو دے دیتا ہے جس کے ایکچولی پیسے ہیں, اور باقی پورشن اپنی ارننگز رکھ لیتا ہے, اپنا پروفٹ رکھ لیتا ہے. اب جو ہے ڈپازیٹر نے تو پیسے بینک کے پاس رکھوائے, اور اس کو جب ضرورت پڑے گی وہ پیسے لے لے گا, جب ضرورت اس کو نہیں ہوگی وہ پیسے بینک کو واپس جمع کرا دے گا. اب اس کی بینک نے ڈپازیٹر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کیش ریزرو رکھا ہوا ہے, اور سب پرائم کرائسس میں کیا ہوا تھا کہ بینکس نے وہ کیش ریزرو رکھنا بند کر دیا تھا, اور وہ بھی انہوں نے لون دے دیا, لینڈ کر دیا. اب سپوز ایک کسٹمر ہے جس کو لون دیا ہوا ہے, وہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں پیسے واپس نہیں کر سکتا, تو بینک کا کیا ہوا؟ لیکوڈیٹی کرائسس ہو گیا. بینک کے پاس کیش ریزرو میں بھی پیسے نہیں ہیں, بینک کے پاس لونز بھی واپس نہیں مل رہے. اب بینک کیسے اپنے آپ کو اسٹیبل رکھے, کیسے فنکشن کرے؟ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بینک لون لے لے. کس سے لون لے لے؟ دوسرے بینک بی سے لے لے. بینک بی سی سے لے سکتے, 4 بینکس ہیں, تینوں میں سے کسی سے یا سب سے تھوڑا تھوڑا لون لے لے ایٹ این انٹرسٹ ریٹ, اور وہ لے کے اپنی ایک تو فائنینشیل آپریشنس کو کنٹینیو رکھے. دوسری بات یہ کہ وہ فردر انویسٹمنٹس کرے, وہاں سے ارن کرے, اور اپنا ایک تو یہ بھی بیڈ ڈیٹ جو ہے اس کو وہ کرے, رائٹ آف کرے, پلس یہ کہ ان کے پیسے بھی واپس کرے. تو یہ تو انٹر بینک لینڈنگ ہو گئی. اس کے علاوہ بھی بینک میں اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ بینک نے ایک اور سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ بینک, میں ایک ڈپازیٹر ہوں, میں نے بینک کے پاس 10 لاکھ روپے جمع کرائے, بینک نے 2 لاکھ ریزرو میں رکھے, 8 لاکھ روپے لون دے دیا. اب میں بینک کے پاس واپس چلا جاتا ہوں, بینک کو کہتا ہوں میرے 10 لاکھ واپس کر دو, مجھے ضرورت ہے. بینک کیا کرتا ہے؟ بینک کے پاس اگر 2 لاکھ روپیہ ریزرو میں ہے, بینک 8 لاکھ روپے دوسرے بینک سے لون لے کے مجھے دے دیتا اور میرے پیسے واپس کر دیتا. کیونکہ ڈپازیٹر جو ہے وہ پرائم سورس ہے, اس نے ڈپازیٹر کو سب سے پہلے پیسے واپس کرنے کرنے. ٹھیک ہے جی. اب اگر یہ بینک ڈیفالٹ کر جاتا ہے پھر تو, اور اگر ڈپازٹ انشورنس ہوئی ہوئی ہے, سیفٹی نیٹ کیسے کہتے ہیں ڈپازٹ انشورنس کو, ڈپازٹ انشورنس ہوئی ہوئی ہے, پھر تو انشورنس کمپنی گورنمنٹ کی بھی ہو سکتی ہے, پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ڈپازیٹرز کو پیسے واپس کرے. بینک بند ہو گیا, بینک کے پاس پیسے نہیں دینے کو, تو انشورنس کمپنی دے گی. ادروائز کیا ہوگا اگر سیفٹی نیٹ نہیں ہے؟ بینک بند ہو گیا, بینک کے لونز ڈیفالٹ کر گئے, بینک کے پاس کیش ریزرو میں پیسے نہیں ہیں, بینک اپنے آپریشنز کیسے کنٹینیو رکھے؟ ایک تو طریقہ یہ دوسرے بینک سے ادھار لے لے, لون لے لے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سینٹرل بینک کے پاس جائے. سینٹرل بینک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے, باقی کوئی بینک, اس بینک کو, سب بینکس کو پتا ہے کہ اس کی بینک کی حالت ٹھیک نہیں ہے, اس کو لون دینے کا مطلب ہے کہ لون ڈیفالٹ بھی کر سکتا ہے. بینکس اسے لون دینے سے انکار کر دیتے ہیں. اب وہ کس کے پاس جائے گا؟ فائنلی وہ سینٹرل بینک کے پاس جائے گا. سینٹرل بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کرے گا کہ جی مجھے اتنا ادھار چاہیے اپنے بینکنگ آپریشنز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے. بینک ویک ہو گئے. ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ بینک ویک ہو گئے, اب اس کے پاس پیسے نہیں, کوئی اور بینک اسے پیسے دینے کو تیار نہیں, ادھار دینے کو تیار نہیں. بینک کیا کرتا ہے؟ پھر سینٹرل بینک کے پاس جاتا ہے. سینٹرل بینک کے پاس ایک فیسلٹی ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. وہ کیا کرتا ہے؟ ویک بینک کو ادھار دے دیتا ہے, لون دے دیتا ہے, یا تو خود لون دے دیتا ہے یا گورنمنٹ سے لون لے کے دے دیتا ہے. اب لون دیتا ہے, لیکن لون دیتے وقت وہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. وہ لون دیتا ہے ایک ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لون دیتا ہے. اور وہ ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ ویری ہائی انٹرسٹ ریٹ اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ بینک اس پوزیشن پہ ہی نہ آئے. بینک کو پتا ہو کہ مجھے اگر سینٹرل بینک سے لون لینا پڑا تو اتنے ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ ہوگا کہ
وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی طرف رجوع ہی نہ کرے بینک, اور اپنے آپ کو ہی اتنا فائنینشلی اسٹیبل رکھے کہ اسے اس پوزیشن پہ آنا ہی نہ پڑے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہو جائے اور وہ سینٹرل بینک کے پاس جاتا ہے تو سینٹرل بینک ایک تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس اتنے ہائر انٹرسٹ ریٹ کے اوپر لون ملے گا, اسے لون دے دیتا ان آرڈر ٹو پریونٹ پینک ان دا مارکیٹ ڈسرپشنس کی کل ہم نے بات کی تھی, تاکہ بینک بند نہ ہو جائے. بینک بند ہو جائے گا تو ڈپازیٹرز پینک کریں گے, انویسٹرز پینک ہوں گے اور مارکیٹ میں ڈسٹرپشن ہوگی. ان آرڈر ٹو مینٹین فائنینشیل اسٹیبلٹی بینک کیا کرتا ہے کہ سینٹرل بینک اس کو لون دے دیتا ہے اور ایک ہائر انٹرسٹ ریٹ پہ لون دے دیتا ہے, اور ساتھ کچھ اور کنڈیشنز بھی لگا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تو بینک جو تھا اسے سینٹرل بینک جو اس بینک کو سپروائز کر رہا تھا, ریگولیٹ بھی کر رہا تھا, وہ بینک کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لون دوں گا, لیکن ساتھ یہ کہ میں آپ کے آپریشنز کو کلوزلی واچ بھی خود کروں گا, میں آپ کے اوپر اور بھی لمیٹیشنز ریسٹرکشنز لگاؤں گا تاکہ آپ جو ہے اپنے پروسیجرز اور کریکٹیو ایکشنز لے سکیں اور اپنے آپ کو ویک پوزیشن سے نکال کے واپس اسٹرانگ پوزیشن میں لے کے جا سکیں. So this is what the lender of last resort is. آخری وہ سینٹرل بینک وہ بندہ ہے جو کہ آخری وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ بینکس کو لون دے گی. جب سب نے لون دینے سے بند کر دیا, سب نے کہا ہم نہیں ہیلپ نہیں کر سکتے, ہم کوئی آپ کو لون نہیں دے سکتے, تو آخری لینڈر جو ہے وہ پھر سینٹرل بینک ہے. The discretionary provision of liquidity to a financial institution, discretionary provision کیا, سینٹرل بینک کے پاس ہی اس کی پاور ہے کہ وہ liquidity دے سکے کسی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو اور the market as a whole by the central bank in reaction to an adverse shock which causes an abnormal increase in demand for liquidity which cannot be met from an alternative source. ٹو این ایڈورس شاک, ایڈورس شاک کیا ہے, اس کے لونز بینک کے ڈیفالٹ کر گئے, ایب نارمل انکریز کہ اس کے پاس لیکوڈیٹی ختم ہوگی, اب اسے جتنی اس کو لیکوڈیٹی فردر ریکوائرڈ ہے اس کی لیکوڈیٹی اس کی جو ہے وہ انکریز ہوگی ان ڈیمانڈ فار لیکوڈیٹی, اور ڈیمانڈ کیونکہ لیکوڈیٹی کی ڈیمانڈ بڑھ گئی تو اس کی کموڈیٹی بھی بڑھ گئی, اور وچ کین ناٹ بی میٹ فرام این آلٹرنیٹو سورس, اور کوئی بھی آلٹرنیٹو بینک وہ لیکوڈیٹی دینے کو تیار نہیں ہے. دس مینس دیٹ دا سینٹرل بینک از دا لینڈر provider of liquidity of last resort if there is no other way to increase the supply of liquidity when there is lack of. وہی بات جو بھی ہم نے ڈسکس کی کہ آخری وہ آرگنائزیشن, آخری وہ مسیحا ہے جو کہ اس کو لون دے سکتا ہے جب اور کوئی بھی لون دینے کو تیار نہیں ہے. The function has been performed by many central banks since the beginning of 20th century. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا فنکشن جو ہے بہت سارے سینٹرل بینکس نے پرفارم کر چکے ہیں جب 20th سینچری کے شروع سے. The goal is to prevent financial panics and bank runs spread from one bank to the next due to lack of liquidity. اور اس ساری فیسلٹی کا مقصد یہ ہے to prevent panic کہ مارکیٹ میں پینک نہ ہو اور بینک ایک بینک کے پاس بھاگنے سے دوسرے تیسرے کے پاس بھاگنے کی بجائے سیدھا سینٹرل بینک کے پاس آئے اور آ کے لیکوڈیٹی اپنی ریکوائرمنٹس پوری کر لے. Since the creation of the first central bank in the 19th century, the existence of a lender of last resort has been a key issue for structure of the banking industry. 19th century میں پہلی دفعہ lender of last resort کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا تھا, تب سے لے کے اب تک جو ابھی تک ایشو ہے دیٹ از اٹ از how we can embody it into the structure of the banking industry. کیسے بینکنگ انڈسٹری کا پارٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ اس میں بھی دیر آر ہم ابھی آگے بھی دوبارہ دیکھیں گے کہ لمیٹیشنز.
بہت سارے اراؤنڈ دا ورلڈ ابھی بھی سینٹرل بینکس ایسے ہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز یا سپرویژنری اتھارٹیز ایسی ہیں جو کہ یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کرتے, یا یہ فیسلٹی ہے ان اناؤنسڈ ہے, سیکرٹ فیسلٹی ہے, کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر ہم یہ فیسلٹی اناؤنس کر دیں, لوگ بتا دیں بینکس کو کہ بھائی یہ فیسلٹی اویلیبل ہے, تمہیں جب لیکویڈیٹی چاہیے ہو تم ہم سے آ کے لے جاؤ, ایٹ اے ہائر انٹرسٹ ریٹ لے جاؤ, اور تم جو باقی بینک سے لیتے ہو تو ہم تمہیں دے سکتے ہیں. ناؤ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہر بینک کے پاس ایک پروویژن ہوگی, اس بینک کو پتا ہوگا کہ ہم اگر کسی غلط ایکٹیویٹی میں یا اگر ہم ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہے اور ہم اس کی وجہ سے اگر کوئی ہمارا ڈیفالٹس بھی ہو جائیں اور نقصان بھی ہو جائے اور ہماری پوزیشن بہت ویک ہو جائے, ہم اس پوزیشن پہ آ جائیں کہ ہم سالوینٹ ہونے لگے, ہمارا بینک بند ہونے لگے, تو بھی ہمارے پاس ایک چانس ہوگا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ سے ہم دوبارہ پیسے لے کے, لیکوڈیٹی لے کے اپنے بینکنگ آپریشنز کو کنٹینیو کر کے ہم اپنے آپ کی اپنی پوزیشن ٹھیک کر سکتے ہیں. دوسرا جو ریسرچرز کا خیال ہے وہ یہ ہے, جو بینکس میں نے بتایا جیسے کہ جو بینکس کچھ بینکس نے فیسلٹی سیکرٹ رکھی ہوئی ہے, دوسرے بینکس نے یہ فیسلٹی سیکرٹ نہیں رکھی ہوئی. جنہوں نے سیکرٹ رکھی ہوئی انہوں نے سیکرٹ اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ بینکس اپنی ریگولیشنز کو فلی کمپلائی کریں, بینکس کے پاس یہ پروویژن ہی نہ ہو کہ بھائی ہم اگر ریگولیشن کو کمپلائی نہیں بھی کرتے, سپرویژن کو ہم پراپرلی ایکسیپٹ نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی بات نہیں, بینک ویک بھی ہو گیا تو ہمارے پاس ایک آخری اربہ ہوگا کہ ہم اپنے بینک کو سٹیبل کر سکیں. جب بینک کو پتا ہوگا کہ ان کے پاس آخری حربہ کوئی نہیں ہے, ہم نے ریگولیشنز کو پراپرلی امپلیمنٹ کرنا ہے, لاز کو فالو کرنا ہے, کوئی ادر ایکٹیویٹی انلیگل ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں ہونا, تو کیا ہوگا کہ بینکنگ انڈسٹری زیادہ ریگولیٹڈ ہوگی, زیادہ سپروائزڈ ہوگی, رادر دین کہ وہ غلط ایکٹیویٹیز بھی کریں اور اس کے بعد ان کو پتا ہوگا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ تو ہے ہی نا, ہم پھنس بھی گئے کسی سچویشن میں تو وہ آسک دیم, ہم ان سے لیکوڈیٹی لے لیں گے. تو اس لیے دو طرح کے اب سچویشنز ہیں. ایک سچویشن یہ ہے کہ جس کے اندر سینٹرل بینکس نے یہ فیسلٹی سیکرٹ رکھی ہوتی ہے کہ ان کیس اگر کوئی بینک اتنا ویک ہو گیا اور کسی ایسی سچویشن میں پھنس گیا اور بینکنگ پینک ہونا شروع ہو گیا تو ہم پھر اس بینک کو لون دے کے اس کو لیکوڈیٹی دے کے بچا لیں گے. لیکن نارمل کنڈیشنز میں بینک جو ہے, بینک کو ہم نے بتا دیا کہ دیر از نو سچ فیسلٹی لائک دیٹ. ایک وہ اس طرح کے سینٹرل بینک سے جو کہتے ہیں ہاں ہمارے پاس فیسلٹی ہے, کوئی بینک اگر اویل کرنا چاہے تو ہم اس کو دینے کو تیار. تو یہ اٹ از اسٹل این ایشو آف دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ان دا اسٹرکچر آف دا بینکنگ انڈسٹری اراؤنڈ دا ورلڈ, کہ یا آپ کا بینکنگ فریم ورک کا پارٹ ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ یا نہیں ہے. بینکس فائنانس opaque assets with a long maturity with short-lived liabilities, a combination that is vulnerable to sudden loss of confidence. بینکس کیا کرتے ہیں, ایسٹس ود لانگ میچورٹی ود شارٹ لیوڈ لائبلٹیز کے اگینسٹ اس کو کیا کرتے ہیں, کمپیئر کرتے ہیں اس کے اگینسٹ. اور ایسٹس جو ہوتے ہیں ان کی میچورٹی کیونکہ لانگ ہوتی ہے, لائبلٹیز کی میچورٹی شارٹ ہوتی ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ سڈن ایک جب شارٹ میچورٹی والا ڈیفالٹ کرے گا تو سڈنلی جو ہے دیر ول بی اے لاس, جس کی وجہ سے لاس آف کانفیڈنس ہوگا. بیسکلی ایک بڑی اوپیک سی, ایک نا کنفیوزنگ سی وہ سچویشن ہو جاتی ہے کہ کیونکہ میچورٹیز آپس میں ایسٹس کی لائبلٹیز کی میچ نہیں کر رہی ہوتی ہیں, اور اگر کوئی ایسٹ جو ہے ڈیفالٹ کر جائے یا کوئی لائبلٹی ڈیفالٹ کر جائے تو لائبلٹی اپنے ایسٹ کو کور نہیں کر سکتی, ایسٹ اپنا لائبلٹی کو کور نہیں کر سکتا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈپازٹرز کا کانفیڈنس لوز ہو جاتا ہے. اب ڈپازٹرز کا کانفیڈنس لوز ہوگا, ڈپازٹرز کو پتہ چلے گا کہ بینک ویک ہو گیا ہے, بینک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بینکنگ آپریشنز کو کنٹینیو رکھ سکے, تو ڈپازٹرز کیا کریں گے, ڈپازٹرز تو بینک میں ڈپازٹ کرانا بند کر دیں گے, بلکہ وہ بھی کہیں گے کہ ہمارے جو ڈپازٹس آلریڈی ہیں وہ بھی ہمیں واپس کرو. پلس ڈپازٹس کرانا بند کر دیں گے, پلس اس کے یہ کہ انویسٹرز بھی بند کر دیں گے, انویسٹرز انویسٹمنٹس کرنا چھوڑ دیں گے, اکانومی کا سائیکل ڈسٹرب ہو جائے گا. اور اس سے کیا ہوگا, مارکیٹ ڈسٹرپشن ہوگی,
انفارمیشن جو مارکیٹ میں جائے گی کہ جی یہ بینک کلوز ہو رہا ہے, بند ہو رہا ہے, سالوینٹ ہو رہا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ مارکیٹ بینکنگ انڈسٹری جو ڈکلائن کرے گی. To avoid avoidable disasters when confidence evaporates, the classical view, Thornton 1802 and Bagehot 1873, is that the central bank should lend to illiquid but solvent banks at a penalty rate and against collateral deemed to be good under normal times. Classical theory, اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلاسیکل تھیوری ہے. کلاسیکل تھیوری دو لوگوں نے پیش کی تھی, ایک تھارنٹن 1802 اور بیگہارٹ 1873. ان کا یہ کہنا تھا کہ اوائڈیبل ڈیزاسٹر, کہ بینکنگ ڈیزاسٹر جو کہ اوائڈ کیا جا سکتا ہو, اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کلاسیکل ویو انہوں نے یہ پیش کیا کہ سینٹرل بینک شوڈ لینڈ ٹو illiquid بٹ سالوینٹ بینکس. انہوں نے کہا کہ جی جو سینٹرل بینک ہے وہ ادھار دے اس بینک کو جس کی لیکوڈیٹی جس کے پاس نہ ہو لیکن بینکنگ آپریشنز کنٹینیو کر رہے ہوں, انسالوینٹ نہ ہو جائے بینک, ٹھیک ہے, ایٹ اے پینلٹی ریٹ, اور ان کو ایک پینلٹی چارج کرے, اینڈ اگینسٹ کولیٹرل, اور ان کے ایسٹس کے اگینسٹ ان کو لون دے ایٹ اے ہائر ریٹ ود اے پینلٹی ٹو بی گڈ انڈر نارمل ٹائمس. جو کہ ان ایسٹس جو کہ ان کے کولیٹرل ایسٹس کے ان کے اگینسٹ ان کو لون دے جو کہ دے ور گڈ ایسٹس ان نارمل ٹائمز, جبکہ بینکنگ آپریشنز ور نارمل تو دے ور گڈ ایسٹس, ان کے اگینسٹ ان کو لیکوڈیٹی پرووائڈ کرے. دس از دا کلاسیکل ویو آف کلاسیکل تھیوری آف lender of last resort. With the development of well-functioning financial market, this view has been considered obsolete. 1873 میں بیگہارٹ نے اور 1807 میں تھارنٹن. تو اب اس کے بعد فردر کیونکہ ڈیولپمنٹس اتنی ہوتی ہیں, بیسل اکارڈز آ گئے اور وہ, تو اب وہ کلاسیکل تھیوریز جو ہیں دیر آر تھاٹ آف ایز این آبسولیٹ, کہ پرانی ہو گئی ہیں, اب وہ اپلائی نہیں ہوتی وہ چیزیں جو کہ اب کی ایڈوانسڈ فائنینشیل انڈسٹری میں نئے انسٹرومنٹس آ گئے. گڈ فرینڈ اینڈ کنگ another scientist جو تھے, an economist تھے, in 1988 in particular argue that the central bank should just provide liquidity to the market and leave to the banks the task of allocating credit and monitoring debtors. وہ کہتے ہیں کہ جی سینٹرل بینک liquidity provide کرے مارکیٹ کو یا بینک کو, اور یہ بینک کے اوپر چھوڑ دے کہ بینک کیسے اپنے ڈیٹرز کو مینج کرتا ہے, مانیٹر کرتا ہے, اور اپنا کیسے اپنا کریڈٹ الوکیٹ کرتا. یہ سپروائزر, یہ سینٹرل ایجنسی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ بینک کے اوپر چھوڑ دے. On account of existence research by both Thornton and Bagehot works, the main proposals are as follows. جو انیشلی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی تھیوری تھی, کلاسیکل تھیوری, ان کے جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ ہیں: protect the money stock instead of saving individual institutions. وہ کہتے تھے, ان کا کہنا تھا کہ ایز انڈسٹری, ایز مارکیٹ جو ہے اس کو بچانے کے لیے لیکوڈیٹی پرووائڈ کی جائے, رادر دین کہ آپ ہر انسٹیٹیوشن کو بچانے کی آپ کوشش کریں, آپ ایز اے ہول اکانومی کو, آپ ایز اے ہول مارکیٹ کو دیکھیں. ریسکیو سالوینٹ انسٹیٹیوشنز اونلی, صرف ان انسٹیٹیوشنز کو بچائیں جو کہ سالوینٹ پوزیشنز میں, جو کہ دے آر ناٹ نیئر کلوجر, جو کلوجر کے پاس پہنچ گئے ان کو تو ویسے ہی آپ بند کر دیں. لیٹ انسٹالمنٹ انسٹیٹیوشنز ڈیفالٹ, انسالوینٹ جو انسٹیٹیوشنز انسالوینٹ ہو گئے ہیں ان کو ڈیفالٹ کرنے دیں یا بند کر دیں آپ خود انہیں. چارج پینلٹی ریٹس, ان سب کو پینلٹی چارج کریں جس کو آپ لیکوڈیٹی پرووائڈ کریں. ریکوائرڈ گڈ کولیٹرل, اور جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ گڈ ایسٹس کے اگینسٹ انہیں آپ لون دیں, بیڈ ایسٹس کے اگینسٹ لون نہ دیں. Pre-announce these conditions before a crisis so that market knows exactly what to expect. Pre-announce these conditions کہ پہلے سے یہ آپ نے اناؤنسڈ ہوں کہ جی اگر آپ کو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ سے سینٹرل بینک سے لون لینا پڑا تو ان شرائط پہ لون ملے گا, ادروائز نہیں ملے گا. پہلے سے انہیں پتا ہو تاکہ بینکس اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے بینکس اپنی پوزیشن ہی ایسی رکھیں کہ انہیں اس فیسلٹی کی طرف جانا ہی نہ پڑے.
Many of these points remain controversial today, but it seems to be accepted that the Bank of England strictly followed these rules during the last third of the 19th century. یہ ساری چیزیں بینک آف انگلینڈ نے کیونکہ دیز انگلش رائٹرز انہوں نے بینک آف انگلینڈ کے لیے بہت سارا کام کیا تھا اور بینک آف انگلینڈ نے انہیں حرف بائی حرف انہوں نے اسے فالو بھی کیا, انہیں اپلائی بھی کیا اور ان کو فالو بھی کیا. باقی ریسٹ آف دا ورلڈ میں بھی دیز ور ٹریٹڈ ایز گائیڈ لائنس, بٹ یہ کہ ان پہ زیادہ کام نہیں ہو سکا. Lender of last resort is thus connected with the efficient bank closure policy and more generally with the cost of bank failures and the safety net. So ہم نے اس ساری ڈسکشن سے ہمارے پاس کیا رزلٹ آتا ہے کہ جی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے یہ صرف ایفیشینٹ بینکس کی کلوجر پالیسی کے لیے ہے. مطلب کہ ایفیشینٹ بینکس کی کلوجر پالیسی بتاتا ہے کہ اگر بینک ایفیشینٹ ہے, اپنے آپریشنز کنٹینیو کر سکتا ہے اور لیکوڈیٹی کرائسس میں ہے تو اسے ہم لون دے کے اس کے لیکوڈیٹی کرائسس کو ریموو کر سکتے ہیں. اور اگر بینک ایفیشینٹ بھی نہیں ہے اور بینک آپ کو لگتا ہے کہ ویسے ہی ڈیفالٹ کرنے والا ہے, تو اٹس بیٹر کہ آپ اسے کلوز کر دیں رادر دین ٹو پٹ منی ان اٹ, اور وہ بھی پیسے آپ ضائع کریں, لیکوڈیٹی ضائع کریں. اور یہ کس سے ڈیل کرتا ہے؟ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ود بینک فیلئرز اینڈ سیفٹی نیٹ. یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ ریلیٹڈ ہیں کس سے؟ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ سے. ایفیشینٹ بینک کلوجر پالیسی, بینک فیلئرز, cost of bank failures and safety net. Lender of last resort for solvent banks and insolvent banks. Lender of last resort جو سینٹرل بینک ہے وہ solvent banks کے لیے کیا کرے, insolvent banks کے لیے کیا کرے. In cases of illiquidity, جب liquidity crisis ہے, liquidity نہیں ہے, the lender of last resort is channeling liquidity and improving the efficiency of the monetary policy framework. ایفیشنسی آف مانیٹری پالیسی فریم ورک انکریز ہوتی ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی لیکوڈیٹی پرووائڈ کرنے سے. ان انسالوینسی کیسز the lender of last resort acts as a part of safety net and thus is directly related to overall regulatory framework. Insolvent cases کون سے ہوتے ہیں؟ جس میں بینک فیلئر ہونے لگے, بینک ڈیفالٹ کرنے والا. Now part of safety net کیا ہے؟ سیفٹی, اگر بینک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے اور ڈپازیٹر انشورنس اویلیبل ہے تو کیا ڈپازیٹرز کو پیسے دے دیے جائیں. اٹ از پارٹ آف سیفٹی نیٹ اینڈ دس ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو اوور آل ریگولیٹری فریم ورک. ریگولیٹری فریم ورک کا حصہ بن جاتا ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے فریم ورک کے اندر. یہ انہوں نے ماڈل پورا ڈسکرائبڈ ہے کہ ان کیس آف بینک فیلئر ڈپازیٹرز جو انشورنس ہے دیٹ ول ایکٹ ایز اے سیفٹی نیٹ, اینڈ وہ ایک سائڈ وہ پروٹیکٹ ہوگی, دوسری سائڈ یہ کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو اگر لیکوڈیٹی دینی ہے, ان لیکوڈیٹی کی کرائسس سے اس کو باہر نکالنا ہے تو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ول ایکٹ ان. سو دو چیزیں یہاں پہ کام کر رہی ہیں, ایک تو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ اور ایک سیفٹی نیٹ, ڈپازیٹرز انشورنس. کلیئرلی the design of an optimal lender of last resort mechanism has to take into account both the banking regulation context and the monetary framework that is intended to cope not only with the inflation but also with the management of aggregate liquidity. Optimal lender of last resort mechanism جو ہے یہ حصہ ہونا چاہیے کس کا؟ ریگولیٹری فریم ورک کا. ریگولیٹری فریم ورک کے اندر آلریڈی پرسکرائبڈ ہونا چاہیے کہ جی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا یہ فنکشن ہے, اس طرح سے کام کرے گا, اور وہ نہ صرف بینکنگ ریگولیشن کو دیکھے گا بلکہ مانیٹری فریم ورک کا بھی یہ حصہ ہونا چاہیے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, کیونکہ یہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہی ہے جو کہ کس کو دیکھتا ہے کہ آپ کی نہ صرف انفلیشن کو دیکھتا ہے بلکہ مینجمنٹ آف ایگریگیٹ لیکوڈیٹی. دو چیزیں, لیکوڈیٹی اور انفلیشن, ان دونوں کو جو ہے کیا کرتا ہے, ان دونوں کے کرائسس مینجمنٹ کرتا ہے. کون کرتا ہے؟ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. اور لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کس کا حصہ آنا چاہیے؟ مانیٹری فریم ورک اینڈ دا ریگولیٹری فریم ورک. سسٹمک رسک, ہم نے سسٹمک رسک کی
بڑی دفعہ بات کی. Now what about systemic risk in the lender of last resort? These issues are compounded by the fact that financially fragile intermediaries are exposed to the threat of systemic risk. فائنینشیل انٹرمیڈیریز جو ہوتی ہیں, انٹرمیڈیریز کیا ہوتی ہیں, جو کہ جس طرح ہم نے سب پرائم کرائسس میں بات کی تھی, اسپیشل پرپز وہیکلس تھے, انویسٹمنٹ بینکس تھیں جو کہ they were acting as یا بروکریج فرمز تھیں جو کہ ایکٹنگ ایز کیا تھیں, فائنینشیل انٹرمیڈیریز بٹوین دا بینکس اینڈ دا انویسٹرز. اب یہ جو بیچ والا کام ہے یہ کیا ہے, دے آر مور پرون ٹو سسٹمک رسک. ڈیفالٹ, کون ڈیفالٹ کریں گے, انویسٹرز ڈیفالٹ کریں گے, مارگیج جو ہے کسٹمرز جو ہیں وہ ڈیفالٹ کریں گے. سب سے پہلا افیکٹ کس پہ آئے گا, فائنینشیل انٹرمیڈیریز پہ, بیکاز آف دا سسٹم. پھر اس کے بعد اٹ ول ٹرانسفر ٹو دا بینک. سو وہ فائنینشیل انٹرمیڈیریز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ فریجائل ہوتی ہیں, زیادہ ان کے ڈیفالٹ کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے. Systemic risks may rise from existence of a network of financial contracts from several type of operations. اور یہ سسٹمک رسک کس کو افیکٹ کرتا ہے, کن کن فنکشنز اور سسٹمز کو افیکٹ کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو پیمنٹ سسٹم کو, انٹر بینک مارکیٹ کو, پھر مارکیٹ فار ڈیریویٹیوز کو. یہ تین وہ سسٹمز ہیں جن کو سسٹمک رسک سب سے پہلے افیکٹ کرتا ہے ان دا فائنینشیل انٹرمیڈیریز کیٹیگری. کنٹیجین, جیسے میں نے بتایا کنٹیجین ایک بڑا انٹرسٹنگ سا کانسیپٹ ہے. دا ٹریمینڈس گروتھ آف دیز operations in recent decades has increased the interconnections among financial intermediaries and among countries. This has greatly augmented the potential for contagion. ایلن اینڈ گیل 2000 میں انہوں نے ایک بک لکھی تھی, فریکسیس پیراگی اینڈ راشٹ نے 2000 میں فردر آرٹیکلس لکھے تھے کنٹیجین کے اوپر. بہت سارے انہوں نے ریسرچ ورک کیا تھا ان آتھرز نے, اس لیے میں نے ان آتھرز کو یہاں پہ مینشن کیا. انہوں نے بیسکلی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کنٹیجین کا پہلی دفعہ کانسیپٹ دیا تھا. اب کنٹیجین کیا ہوتا ہے؟ کنٹیجین اگر ہم ویسے مطلب اگر کنٹیجین کا دیکھیں تو کنٹیجیس ہم یوزلی جو ڈیلی بات چیت میں یوز کرتے ہیں کنٹیجیس ڈیزیزز کہتے ہیں. جو بیماری ایک بندے سے دوسرے بندے کو بیماری لگ جاتی ہے اسے کنٹیجیس کہتے ہیں. جس طرح نزلہ زکام ہے, وائرل ڈیزیزز ہیں. مجھے اگر نزلہ زکام ہوگا, میں آپ کے پاس کھڑے ہو کے آپ سے بات کروں گا تو میرے جو بات چیت سے جو میرے اندر جو جرمز ہیں, وائرس ہے, وہ آپ میں ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کو بھی نزلہ زکام ہو جائے گا, آپ سے کسی اور کو لگ جائے گا. دس از واٹ کنٹیجیس ڈیزیزز آر. ناؤ واٹ از کنٹیجین؟ کنٹیجیس سے کنٹیجین نکلا ہے. کنٹیجین کا مطلب ہے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کیا کرتا ہے؟ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ لیکوڈیٹی پرووائڈ کرتا ہے. لیکوڈیٹی کرائسس, لیکوڈیٹی یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ ٹریمینڈس گروتھ آف آپریشنز اینڈ ریسنٹ ڈیکیڈز انکریز دا انٹر کنیکشنز. ناؤ فائنینشیل انٹرمیڈیریز, سینٹرل بینکس, ادر بینکس, اس کے علاوہ انویسٹرز اور کنٹریز, دے آر سو انٹر کنیکٹڈ. اب جیسے ہم نے ایک ایگزامپل لیں کہ یو ایس سب پرائم مارگیج کرائسس ہوا, اس کا افیکٹ پوری دنیا پہ گیا. پوری دنیا کے اندر ان امپلائمنٹ ہوئی, پوری دنیا کے اندر فائنینشیل کرائسس ہوا, بہت بڑی بڑی کارپوریشنز بند ہوئیں. کیوں بند ہوئی؟ وہ تو بیسکلی کرائسس تو سٹارٹ تو یو ایس انڈسٹری میں ہوا تھا, بینکنگ انڈسٹری تو یو ایس کی ڈیفالٹ کی تھی. لیکن وائی؟ بیکاز دے ور آل انٹر کنیکٹڈ. ایک کا افیکٹ دوسرے کو پڑا, دوسرے کا تیسرے کو پڑا, تیسرے کو چوتھے کو پڑا. آپس میں میوچل انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں, ایک بینک نے دوسرے میں کی, دوسرے نے تیسرے میں کی ہوئی تھی, انویسٹمنٹس کی ہوئی تھیں, اور انٹر کنیکشنز اتنے زیادہ تھے کہ دیٹ از وائی اٹ از کالڈ اے فائنینشیل کنٹیجین. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا بھی جو کانسیپٹ ہے اٹ از کالڈ فائنینشیل کنٹیجین, کہ یہ بھی جو ہے اٹ پلیز بیڈ ہیوک, کہ ایک بینک ڈیفالٹ کرتا ہے
دوسرا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے. اب سینٹرل بینک کتنے بینکس کو لیکوڈیٹی پرووائڈ کرے گا؟ ساری بینکنگ انڈسٹری کو تو لیکوڈیٹی نہیں پرووائڈ کر سکتا. سو اٹ از لائک اے کنٹیجن. The panic of 2008 and subprime crisis of 2007. اگر ہم لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو اس کانٹیکسٹ کے اندر یو ایس کی بھی ہم بات کر رہے تھے, یو ایس مارکیٹ کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا, وہاں بھی تو لیکوڈیٹی کرائسس ہوا تھا نا, جس کی وجہ سے بینکنگ انڈسٹری ڈیفالٹ کی تھی. The panic of 2008 originating with the subprime crisis of 2007 میں کرائسس ایکچولی اسٹارٹ ہوا تھا. سب پرائم مارگیجز تو اسٹارٹ ہوئی تھی 2003-4 سے اسٹارٹ ہوئی تھی, 7 میں آ کے کرائسس ہوا, 8 میں اس کی وجہ سے بینکنگ کرائسس ہوا, پینک ہوا. offers key insights into systemic risk and illustrates vividly the new role of lender of last resort. اور اس کی وجہ سے ہم نے one of the lesson learned was the role of lender of last resort. Years of accommodating monetary policy, regulatory arbitrage to save capital and waves of financial innovations which by definition tend to escape traditional prudential regulation have created the conditions for slack credit standards and rating agencies that fail to call for adequate risk premium. ہم نے کیا کیا, یو ایس بینکنگ انڈسٹری میں کیا ہوا تھا, ایک تو مانیٹری اور پالیسی اور ریگولیٹری رجیم کا جو لیوریج تھا اس کی وجہ سے ان آرڈر ٹو سیو کیپٹل فائنینشیل انوویشنز کی بہت بڑی ویو آئی, فائنینشیل انوویشنز ہونی شروع ہوئی, نئے قسم کے ریگولیٹری وہ انہوں نے ماڈلز نکالے, مانیٹری پالیسیز کی بہت سارے پالیسیز ڈیوائس ہونی شروع ہو گئیں, اور جن کی وجہ سے پروڈینشیل ریگولیشنز جو تھیں وہ ان افیکٹو ہونا شروع ہو گئیں, اور اس کی وجہ سے ایسی کنڈیشنز آ گئیں کہ کریڈٹ سٹینڈرڈز جو تھے اور ریٹنگ ایجنسیز کے کریڈٹ سٹینڈرڈز وہ بہت کیا ہو گئے, لوز ہو گئے اور ایونچولی فیل ہونا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے رسک بہت زیادہ بڑھ گیا, اور اتنی ایڈیکیٹ رسک اسیسمنٹ تھی نہیں, رسک کسی نے اس رسک کو کسی نے پرسیو کیا نہیں تھا, کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کے رسک کو کسی نے پرسیو نہیں کیا تھا. تو کیا ہوا, the opacity of the assets of the bank and the financial vehicles they created to hold mortgages resulted in a dramatic and sudden reappraisal of risk premium. Opacity کیا ہوتی ہے, opacity of the assets, opaqueness کا مطلب کہ unclarity تھی, کوئی کلیئرٹی نہیں تھی ان کے بینکس کے ایسٹ کے, بینک کے ایسٹ ہیں کیا, کیسے ایسٹس ہیں. فائنینشیل انوویشنز انہوں نے اتنی کی ہوئی تھی, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ وہ ایسٹس کی نئی ٹائپس انہوں نے نکال لی, اب وہ کون سا ایسٹ ہے, کیسا ایسٹ ہے. اور فائنینشیل وہیکلز جو ایس پی ویز ہم نے بات کیا تھا, اسپیشل پرپز وہیکلز, ایس آئی ویز, اسپیشل انویسٹمنٹ وہیکلز, یہ ایسے انہوں نے فائنینشیل انٹرمیڈیز انہوں نے ڈیوائس کر لی تھیں کہ وہ سارا ان کا رولز اور ان کی وہ کنفیوژن اتنی بڑھ گئی تھی, جس کی وجہ سے ایک دم کیا ہوا, ڈرامیٹک فیل ہوا. اب جب فیل ہوا تو پتا چلا کہ یہ جو رسک اسیسمنٹ سسٹم ہے یہ تو ہمارا بالکل ہی ناکارہ تھا, جس کی وجہ سے ہم رسک کو پرسیو ہی نہیں کر سکے. تو ان سارے ڈرامے کی وجہ سے ایک نئی طرح کی رسک اپریزلز ہونا شروع ہوئے. As with the thin market typical of the Akerlof of Lemon's problem, financial intermediaries have become reluctant to lend to each other if not for a very short maturities. فائنینشیل انٹرمیڈیز یہ سارے پرابلم میں کیا ہوا کہ فریکسیس اینڈ جارج نے 2007 کے اندر ایک انہوں نے ایلکرلوف لیمنز پرابلم انہوں نے اسی جو ساری سچویشن تھی اس کو انہوں نے اس پرابلم کے نام سے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا, اس کے اوپر انہوں نے سبسیکوینٹلی پھر اس آرٹیکل کے اندر اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ایڈ کی, اور انہوں نے کہا کہ فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز جو ہیں اس وقت ان کی یہ کنڈیشن ہو گئی تھی, ایک دوسرے پر ٹرسٹ نہیں رہ گیا تھا, تو وہ لانگ میچورٹی کے لیے ایک دوسرے کو لون بھی نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر ہم نے لانگ میچورٹی کے لیے لون دے دیا تو ڈیفالٹ کر جائے گا, مجھے واپس نہیں کرے گا. آپس میں فائنینشیل انٹرمیڈیٹریز ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیا تھا. The fear that the interbank market might not work well and might fail to recycle the emergency liquidity provided by the central banks around the world in various and coordinated ways has induced banks to choose the rational equilibrium strategy of holding some of the extra liquidity instead of recycling it to the banks in deficit.
سب سے بڑا اس سارے کرائسس کی وجہ سے کیا ہوا, فیئر ایک آئیڈینٹیفائی ہوا کہ انٹر بینک مارکیٹ آپس میں ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کر رہی, ایک دوسرے کو لون نہیں دے رہے. ناؤ پہلے کیا ہوتا تھا کہ ایمرجنسی لیکویڈیٹی کہاں سے آپ کو مل جاتی تھی, ایک بینک ہے دوسرے بینک کو دے دیتا تھا لیکویڈیٹی, آپ کی ایمرجنسی نیڈز پوری ہو گئیں. ان ویریس اینڈ کوآرڈینیٹڈ ویز کیا ہے, بینکس نے ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرتے رہتے تھے. پھر کیا تھا کہ سینٹرل بینک نے بھی, جو سینٹرل بینکس تھے انہوں نے ایک نئی ریشنل ایکویلیبریم اسٹریٹجی انہوں نے نکالی کہ رادر دین کہ ہم بینکس کے جو ریزرو کیش ریزروز ہمارے پاس ہیں, ایکسس لیکویڈیٹی ہے, اس کو ہم بینک کو واپس ایکسس لیکویڈیٹی کو واپس کر دیں اور بینکس جو ہیں اس کو بھی ریسائیکل کر لیں. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو اپنے پاس ہی رکھیں تاکہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی سچویشن ہم ان کو وہ پیسے لیکویڈیٹی دے سکیں. The resulting equilibrium closely resembles the gridlock described by Fraxis, Peraghi and Rochette 2000, where the fear that the debtor bank will not honor its obligation induces the depositors of the credit bank to withdraw deposits, thus triggering the liquidation of assets in a chain reaction. اور اس ساری سچویشن کی وجہ سے ریزلٹ کیا نکلا, مارکیٹ پینک جب ہوا تو مارکیٹ پینک میں ان آتھرز نے کہا کہ جی مارکیٹ پینک کیسے سٹارٹ ہوا تھا. مارکیٹ پینک سٹارٹ ایسے ہوا تھا کہ جب لوگوں کو پتا چلا کہ ڈیفالٹس ہونے شروع ہو گئے ہیں, ڈیٹرز پیسے نہیں دے پا رہے واپس, اپنی اوبلیگیشنز پوری نہیں کر رہے, تو کیا ہے, اور ڈپازٹرز کو جب یہ پتا چلا تو ڈپازٹرز نے اپنی ڈپازٹس وڈرا کرنے شروع کر دیے. ایک طرف بینک کو ڈیفالٹس ہو رہے ہیں, لونز واپس نہیں مل رہے, بینکس نے اور ڈپازٹرز نے اپنے ڈپازٹس وڈرا کرنے شروع کر دیے, جو کہ ایک چین ریئیکشن سٹارٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے جو ایسٹس تھے وہ لیکویڈیٹ نہیں ہو پائے اور اس کی وجہ سے فیلئر اور کرائسس کی سچویشن ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی. ہمیں سارے ڈسکشن کے اندر بار بار ایک ورڈ آ رہا ہے لیکویڈیٹی, ہم اسے کیش بھی کہہ رہے ہیں, لیکویڈیٹی بھی کہہ رہے ہیں. بیسکلی بائی ڈیفینیشن واٹ از لیکویڈیٹی, لیکویڈیٹی وہ ہوتی ہے, کیش ہوتی ہے یا جو شارٹ ٹرم شارٹ میچورٹیز کے ایسٹس ہوتے ہیں, یا جنہیں ہم کرنٹ ایسٹس بھی کہتے ہیں, جو کہ ریڈیلی دے کین بی کنورٹڈ انٹو کیش. نان لیکوڈ ایسٹس کون سے ہوتے ہیں, جو کہ ریڈیلی کنورٹ نہیں ہو سکتے. جو ریڈیلی کنورٹ ہو سکتے ہیں کیش میں, دے آر کالڈ لیکوڈ ایسٹس. تو لیکوڈیٹی سے مراد وہ ایسٹس ہیں جو کہ ریڈیلی کیش میں کنورٹ ہو سکتے ہیں یا کیش ہے. دس از دا ماڈرن فارم آف اے بینک رن. Financial intermediaries refuse to renew credit lines to other intermediaries, thus threatening the very survival of the system. اور پھر کیا ہوا, بینک رن کی, جیسے ہم نے شروع میں اسی سیشن کے اندر ہم نے ڈسکس کیا, بات کی تھی کہ بینک رن کیا ہے کہ بینکس کے پاس لیکوڈیٹی ختم ہو گئی. اب بینکس کیا کریں, ایک بینک کے پاس بھاگ کے جا رہے ہیں کہ ہمیں لیکوڈیٹی چاہیے, دوسرے کے پاس جا رہے ہیں, ایک ریفیوز کر رہا ہے, دوسرے ریفیوز کر رہا ہے, بینک کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں دے سکتا, آئی ڈونٹ ٹرسٹ یو, تمہارے تو آلریڈی ڈیفالٹس ہو گئے, ڈپازٹرز نے پیسے بھی نکال لیے ہیں, تمہیں میں پیسے دے دوں تو پھر تم مجھے واپس نہ کرو, پھر کیا ہوگا, میرے بھی تم ڈیفالٹر ہو جاؤ گے. تو بینک رنس ہونا شروع ہو گئے, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں اور پینک بڑھا, فائنینشیل ڈسٹرپشن, مارکیٹ ڈسٹرپشن اور زیادہ بڑھ گئی, اور اس کی وجہ سے سسٹم تھریٹن ہو گیا کہ اب سسٹم ہی شاید کریش کر جائے, بینکنگ سسٹم ہی بند ہو جائے گا جب اس طرح کی سچویشن آ گئی. تو اس سے ہم نے کیا لرن کیا, 2007 سب پرائم اور 2008 بینکنگ کرائسس سے ہم نے یہ لرن کیا کہ مارکیٹ میں ایک لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے. فیڈرل ریزرو بھی ایک ایسا ایل او ایل آر فیسلٹی تھی یو ایس بینکنگ سسٹم میں, جنہوں نے ایونچولی بیل آؤٹ پروگرامز بنائے, اور انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے بہت زیادہ لیکوڈیٹی جو تھی انٹروڈیوس کی مارکیٹ میں, ان آرڈر ٹو سیو دا بینکس, ان آرڈر ٹو سیو دا فائنینشیل انٹرمیڈیز, سو دیٹ کہ بینکنگ سسٹم کولیپس بالکل ہی کولیپس نہ کر جائے. لیکن دوز ایکشنز ور ٹیکن ود اے ڈیلے, جس کی وجہ سے ہوا کہ لیہمن بردرز اور بڑے بڑے کچھ بینکس ایسے تھے جو کہ ایونچولی کولیپس کر گئے تھے, اور وہ ڈیفالٹ ہو گئے تھے, بند ہو گئے تھے, بینکس کلوزر ہو گیا تھا جن کا. سو
It gives us an importance of the lender of last resort, کہ lender of last resort, کیونکہ کلاسیکل تھیوری ہمیں یہ کہتی ہے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے. پھر ہم نے دیکھا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی فیسلٹی ہونی چاہیے, لیکن ہماری ماڈرن تھیوری یہ کہتی ہے کہ یا تو ہونی چاہیے تو اس کو سیکرٹ ہونی چاہیے, کہ وہ فیسلٹی اٹ شوڈ بی سیکرٹ. ہاں مارکیٹ میں نہ بتائیں, مارکیٹ میں بتا دیں گے تو پھر لوگ ریگولیشنز, بینکس جو ہیں وہ ریگولیشنز کو اتنی امپورٹنس نہیں دیں گے, سپرویژن کو نہیں دیں گے. وہ کہیں گے اگر کہ ٹھیک ہے ہم ریگولیشنز اگر تھوڑی ہم نہیں بھی کمپلائی کرتے تو ان کیس اگر ہم ڈیفالٹ بھی کر گئے تو ہم لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ تو ہے ہی نا, ہم اس سے پیسے لیکوڈیٹی لے کے اپنے آپریشنز ٹھیک کر لیں گے. تو دوسری تھیوری یہ کہ نہیں, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے, سو دیٹ بینکس ہیو دیٹ پروویژن ٹو سیو دیم سیلوز. سو ہم نے یو ایس سب پرائم مارگیج جو کرائسس تھا اس سے بھی یہ لیسن لرن کیا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ از ویری امپورٹنٹ فینومینن. Now liquidity in a non-functioning intermarket. Clearly channeling emergency liquidity assistance through the interbank market will not work if the interbank market is not functioning properly. Emergency liquidity assistance تو آپ provide کر دیں گے market کو, لیکن interbank market will not work. Market پھر بھی کیا ہوگا, revive ہی نہیں کرے گی. کیوں نہیں کرے گی؟ interbank market اگر function ہی properly نہیں کر رہی تو آپ لیکوڈیٹی اگر انجیکٹ بھی کر دیں گے تو وہ کیا اس کا فنکشن انہانس ہو جائے گا؟ اس کا فنکشن انہانس نہیں ہوگا بلکہ اس کا فنکشن اور ڈیٹیریٹ ہو جائے گا. تو ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے پھر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. Thus to limit the systemic feedbacks of sudden leveraging of financial institutions, the Federal Reserve has taken the unprecedented steps of both increasing the list of collateral eligible for the central bank lending and extending emergency liquidity assistance to investment banks, government sponsors entities, money market mutual funds and a large insurance company. کیا یہ سسٹمک فیڈ بیکس آف دا سڈن ڈی لیوریجنگ آف دا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کیا ان کی وجہ سے کیا ہوا, مارکیٹ میں بہت زیادہ پینک بڑھ گیا. پھر فیڈرل ریزرو نے کیا کیا, انہوں نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک تو انکریز کر دی کولیٹریبل ایلیجیبل فار سینٹرل بینک لینڈنگ اینڈ ایکسٹینڈنگ ایمرجنسی لیکوڈیٹی, کہ انہوں نے اپنی کہا کہ جی ٹھیک ہے بینکس کو ہم لیکوڈیٹی دیں گے لیکن ہمیں اتنے % آف کولیٹرل ایسٹس گڈ ایسٹس ہوں گے تو لیکوڈیٹی دیں گے, نہیں تو بینک کو ہم بند کر دیں گے, بینک بند کر دیں گے. اس کے علاوہ نہ صرف پھر لیکوڈیٹی فیڈرل ریزرو نے دی, جیسے میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا, گورنمنٹ نے بھی اسپانسر کی بہت سارے اینٹیز کو, بینکس کو اسپانسر کیا, منی مارکیٹ میوچل فنڈز کو اسپانسر کیا. انہوں نے میوچل فنڈز نے بہت سارے میوچل فنڈز کیم ان جنہوں نے بہت سارے بینکس کو اسپانسر کیا. انشورنس کمپنی, لارج انشورنس کمپنی ایک انہوں نے بنائی AIG, جس کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا کہ وہ ڈپازٹرز انشورنس کو انشور کرے. These were the steps that were taken by the Federal Reserve and the federal government of the USA in order to save their banking industry. The panic of 2008 has showed that lender of last resort role should be limited to the funding of illiquid but solvent depository institutions, while capital injections should be treasuries in responsibility. اب lender of last resort سے ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اس سے ہم نے یہ لیسن لرن کیا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہونا چاہیے, اس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن گڈ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو سالوینٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو صرف لیکوڈیٹی پرووائڈ کیجیے. جو انسالوینٹ ہو گئے ان کو لیکوڈیٹی پرووائڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور کیپٹل انجیکشنز انٹو دا مارکیٹ جو ہیں وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا رول نہیں ہے. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ صرف اس کا رول ہے لون پرووائڈ کرنا ٹو دا ویک بینکس. اور جو کیپٹل انجیکشن ہے, منی انجیکشن انٹو دا مارکیٹ, وہ کس کا رول ہے؟ ٹریجری کا یا گورنمنٹ کا, گورنمنٹ ٹریجری. To understand the interventions of the lender of last resort in the current crisis, the view of its role has to be a broad one encompassing the closure or bailout decisions, defining the lender of last resort as an agency that has the faculty to extend credit to a financial institution unable to secure funds through the regular circuit. So,
انٹرونشنس کیا ہیں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی کرنٹ کرائسس میں 2008 کے کرائسس کے بعد انٹرونشنس کیا انہوں نے جو تھیں ان کو ایمبوڈی کیا. The view of its role has to be broad, one encompassing the closure or bailout decision. کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے اس کا پہلا رول تو یہ ہے کہ وہ ڈیسیجن لے کہ جی اس بینک کو بچانا چاہیے, لیکوڈیٹی پرووائڈ کرنی چاہیے, یا اس بینک کو بند کر دینا بہتر ہے. لیکوڈیٹی پرووائڈ کر کے بھی فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا انہوں نے کہا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا رول جو ہے وہ ایک ایسی فیسلٹی کا رول ہونا چاہیے جو کہ کیا کرے, کریڈٹ پرووائڈ کرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو جو کہ ریگولر مارکیٹ سے کریڈٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. Now what is a safety net? میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا. Once we establish that the lender of last resort policy has to be part of the overall banking system safety net, the interdependence of the different components of this safety net becomes clear. ہم نے جیسے اے آئی جی کی بات کی, انہوں نے انشورنس گروپ ایک بنا دیا کہ جی ڈپازٹر انشورنس کو وہ انشور کرے گا. Now what is this? This is a safety net. اور یہ سیفٹی نیٹ کیا ہے, فائنینشیل فریم ورک کا پارٹ ہونا چاہیے. First, the existence of a deposit insurance system limits the social cost of the bank's bankruptcy. ایک تو یہ کہ یہ سسٹم سوشل بینکرپسی کی کاسٹ جو ہے اس کو لمٹ کرتا ہے. بینک ڈیفالٹ ہو گیا, لیکن سوشل کاسٹ کیا ہے اس کی, بینک ڈیفالٹ ہونے کی سوشل کاسٹ ہے, ڈپازٹرز پینک ہے, انویسٹرز پینک ہے, اس کو کم کرتا ہے. ڈپازٹر کو انویسٹر کو پتا ہے ٹھیک ہے بینک بند ہو گیا لیکن ہمیں ہمارے پیسے واپس مل جائیں گے. And therefore reduces the instances where a lender of last resort intervention will be required. اور ان سچویشنز کو بھی یہ اوائڈ کرتا ہے کہ جہاں پہ بینک ڈیفالٹ کر گیا, اب ڈپازٹر انشورنس بھی نہیں تھی, اب کیا کریں, اب ڈپازٹرز کو اور انویسٹرز کو کہاں سے پیسے دیں. پھر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو جو ہے یہاں پہ جمپ ان کرنا پڑے گا. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ آ کے دیکھے گا کہ اب ڈپازٹرز اور جو انویسٹرز ہیں ان دونوں کا کیا حل کیا جائے, کیسے ان کو ہم ری پے کیا جائے. اور پھر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا فنکشن جو ہے وہ لینڈنگ کا ہے, وہ کیپٹل انجیکشن کا نہیں ہے. کیپٹل انجیکشن تو گورنمنٹ ٹریجری کر سکتی ہے. سیکنڈ, capital regulation reduces the probability of a bank in default being effectively insolvent and so has a similar role in limiting the cost intervention of the lender of last resort. پھر جیسے میں نے بتایا کہ capital regulation جو ہے وہ جب probability of being effectively insolvent bank ہے تو اس کے اندر اس کی بھی انٹرونشن کیونکہ کاسٹ کم ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ رول لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا تو رول ہی نہیں ہے یہ کیپٹل انجیکشن جو ہے. تھرڈ, the procedures to bail out or liquidate a bank determined by the legal and enforcement framework will determine the cost benefit analysis of a lender of last resort intervention. پھر لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی یہ بھی ایک پالیسی ہے. تیسری پالیسی یہ ہے کہ جی وہ پہلی تو پالیسی ہم نے یہ کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ بینک کو بچانا ہے یا بینک کو بند کر دینا. دوسرا اس نے کہا کہ جی کیپٹل جو ہے انجیکشن جو ہے وہ ٹریجری کا کام ہے اور لون دینا صرف اس کا کام ہے لینڈر کا. ناؤ اب لینڈر نے جب لون دینا تو لون دینے کا پروسیجر کیا ہوگا, کنڈیشن کیا ہوگی, اور اس سے ہمیں اس کا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرنا پڑے گا کہ یہ ایدر از اٹ ورتھ اٹ کہ ہم لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ سے اس بینک کو لون دیا جائے بینک کو, یا بینک کو لون دینے کا فائدہ کوئی نہیں. Adopting a perspective of an all-embracing safety net does not mean that the safety net has to be responsibility of a unique agent. اب وہ کہتا ہے کہ جی اور پورا آپ کا فائنینشیل سسٹم ہے, بینکنگ سسٹم ہے, انڈسٹری ہے پوری, تو صرف ایک ایجنسی کا کام نہیں ہے ٹو پرووائڈ سیفٹی نیٹ. there should be more than one safety nets, اور یہ زیادہ ایجنسیز ہونی چاہیے. Often several regulatory agencies interact because different functions related to the well functioning of the safety net are allocated to different agents. اور پھر یہ کہ ایک سے زیادہ ریگولیٹرز کے پاس جب سیفٹی کے ڈفرینٹ فنکشنز ہوں تو صرف ایک سیفٹی نیٹ ایجنسی نہیں ہو سکتی, پھر ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتی ہیں.
सेफ्टी नेट में सिर्फ एक डिपॉजिटरी इंश्योरेंस तो नहीं आती कि हम डिपॉजिटरी इंश्योरेंस उठा के किसी इंश्योरेंस कंपनी को दे दें. अब इंश्योरेंस कंपनी भी उसमें फिर ये कि या प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी होगी या गवर्नमेंट इंश्योरेंस होगी. गवर्नमेंट इंश्योरेंस होगी तो एक और रेगुलेटर आ जाएगा. तो इसके अलावा भी और भी सेफ्टी नेट में देयर आर अदर थिंग्स, अदर कंपोनेंट्स जिनको के डिफरेंट रेगुलेटरी अथॉरिटीज देख रही होती हैं. It is quite reasonable to separate monetary policy from banking regulation, and separation of the deposit insurance company from the central banks makes the cost of deposit insurance more transparent. फिर वो कहता है कि it is more reasonable कि आप रेगुलेशन के जो फंक्शंस हैं क्योंकि उसके अलग अलग कर दें. मॉनेटरी पॉलिसी एक रेगुलेटर देखे, डिपॉजिट इंश्योरेंस अलग देखे, और आपका जो है बैंकिंग रेगुलेशन वो अलग रेगुलेटर देखे. अगर ये तीनों रेगुलेटर्स अलग अलग होंगे तो ही इनमें ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी. एक ही आप रेगुलेटर को तीनों फंक्शंस दे दें तो उनके फंक्शंस ओवरलैप करेंगे और ट्रांसपेरेंसी और कॉस्ट एनालिसिस नहीं हम कर सकेंगे. फिर नाउ what are the lessons of the lender of last resort's role? lender of last resort का हमने इस पूरे हमने वीक बैंक्स को हमने डिस्कस किया थॉरली. फिर lender of last resort का एक फंक्शन हमने देखा, एक स्ट्रैटेजी देखी. तो what are the lessons? First lesson क्या है? An additional aggregate liquidity injection is not a sufficient powerful instrument to solve the crisis. lender of last resort role ये एक टेक्निक है इन ऑर्डर टू सेव सॉल्वेंट बैंक्स, इलिक्विड बट सॉल्वेंट बैंक्स. लेकिन लिक्विडिटी इंजेक्ट कर देना काफी नहीं है. रेगुलेशंस और सुपरवाइजरी रोल को एनहांस करना भी जरूरी है. द illiquidity of financial institutions around the world in fact directly linked not only to their solvency but also to the asset prices. और ये सिर्फ सॉल्वेंसी नहीं, एसेट प्राइसेस को भी इसके अंदर आपको देखना पड़ता है क्योंकि आपने एसेट्स के अगेंस्ट लोन देना है और गुड कोलेटरल गुड एसेट्स के अगेंस्ट देना है आपने. सेकेंड लेसन क्या है? सेंट्रल बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन मच मोर फ्लेक्सिबल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बैंकिंग इंडस्ट्री देन इनिशियली एक्सपेक्टेड. सेंट्रल बैंक्स क्या है? देयर रोल इज वेरी फ्लेक्सिबल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, जो कि इनिशियली सेंट्रल बैंक्स का रोल नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने रोल से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं सेंट्रल बैंक्स इन ऑर्डर टू मेंटेन अ साउंड फाइनेंशियल सिस्टम, इन ऑर्डर टू मेंटेन अ साउंड बैंकिंग सिस्टम. In other words, the central bank cannot credibly commit to a bailout policy. Indeed, the argument regarding the bailout of banks only if the closure could have a systemic impact that were intended for an individual bank facing financial distress was soon discarded in favor of a more realistic approach. जैसे अभी हमने बात की, सेकंड पॉइंट था कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं जो बेल आउट प्रोग्राम्स हैं सेंट्रल बैंक्स के. सेंट्रल बैंक का रोल बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. इतना फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए. क्यों नहीं होना चाहिए? फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो जी मैं सेंट्रल बैंक हूं, आप वीक बैंक है, मैं आई कैन नॉट प्रॉमिस यू कि जी आई विल बेल यू आउट वट एवर यू डू. आप मेरी रेगुलेशन भी नहीं मान रहे, आप रेगुलेशन को कंप्लाई नहीं करते, मैं सुपरविजन कर रहा हूँ, सुपरविजन को आप कंप्लाई नहीं कर रहे और आप डिफॉल्ट पोजीशन की तरफ जा रहे हैं और मैं आपसे प्रॉमिस करूं कि जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं आई विल बेल यू आउट. इलिक्विड पोजीशन है, मैं आई विल प्रोवाइड यू द लिक्विडिटी. व्हाई शुड आई प्रोवाइड यू द लिक्विडिटी? आई हैव टू मेक द डिसीजन कि मुझे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी, या आपका डिफॉल्ट हो जाना ही बेहतर है या आपका जो है क्लोजर हो जाना ही बेहतर है. मैं आपको लिक्विडिटी सिर्फ उस सूरत में, आई एम द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, आखिरी हरबा हूं मैं, आखिरी मसीहा हूं. मैंने आपको सिर्फ उस सूरत के अंदर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है जब मैंने देखना है कि जी अगर आपके डिफॉल्ट हो जाने से बैंकिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा कोहराम मच जाएगा, बहुत बड़ा जो है डिसरप्शन आ जाएगी मार्केट के अंदर और मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है कंट्री की, मेरे बैंकिंग इंडस्ट्री की स्टेबिलिटी साउंडनेस इफेक्ट होती है. फिर मैं सोचूंगा कि यार आई शुड गिव यू लिक्विडिटी एंड आई शुड सेव यू. मैं इतना बड़ा, आई डोंट वांट सच अ पैनिक इन द मार्केट. A third point is, in a systemic crisis, the safety net is extended to non-bank institutions. सेफ्टी नेट जो है
سسٹمک کرائسس سچویشن میں کیا ہوتا ہے کہ سیفٹی نیٹ جو ہے نان بینک انسٹیٹیوشنس کو بھی دے دیا جاتا ہے, ان کے لیے بھی جو ہے سیفٹی نیٹ پروویژن دے دی جاتی ہے. دس میں بی بیکاز آف فائنینشیل انوویشن. ایک تو یہ فائنینشیل انوویشنس کی وجہ سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی. دوسرا یہ کہ because AIG had been issuing credit default swaps, its bankruptcy would have affected the fragility of the banking industry by leading to losses and a lower capital. Now, یہ ایسا کیوں ہوا تھا کہ جو نان بینکنگ کمپنیز ہیں یا انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی سیفٹی نیٹ کی پروویژن دے دی گئی لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے اندر, کیونکہ یہ ایکچولی فائنینشیل انوویشنز جب ہوئی, سب پرائم مارگیج کرائسس ہوا تو AIG واز دا بگیسٹ انشورنس کمپنی جس کے پاس ڈپازٹرز انشورنس تھی. اب کیا ہوا, کیونکہ وہ بھی انوالو تھی اور وہ بھی جو ہے AIG واز ناٹ ایبل ٹو پے دا ڈپازٹرز انشورنس تو تھی لیکن اس کے پاس بھی لیکوڈیٹی نہیں تھی. جب ڈپازٹرز انشورنس کمپنی کے پاس لیکوڈیٹی نہیں ہے پھر کیا ہوگا؟ لک ایٹ دا پوائنٹ ہیئر, دا ڈیپتھ آف دا پوائنٹ. سیفٹی نیٹ 2008 کا جو بینکنگ کرائسس ہوا اس وقت بھی سیفٹی نیٹ واز دیئر. بینکس جو ڈیفالٹ کیے ان کے ڈپازٹرز کی انشورنس ہوئی تھی. کس کے پاس ہوئی تھی؟ AIG کے پاس, AIG انشورنس کمپنی کے پاس. اب AIG از اے نان بینکنگ انسٹیٹیوشن. اٹس اے فائنینشیل انسٹیٹیوشن بٹ اٹس اے نان بینکنگ انسٹیٹیوشن. سیفٹی نیٹ ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا صرف بینکنگ انسٹیٹیوشنز کے لیے تھا. اب نان بینکنگ انسٹیٹیوشن ہے, اب اگر ہم نان بینکنگ انسٹیٹیوشن کو لون نہیں دیں, لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی فیسلٹی ایکسٹینڈ نہ کریں تو AIG بند ہو جائے گی. AIG بند ہونے کا مطلب ہے کہ ہماری بینکنگ انڈسٹری اور زیادہ فریجائل ہو جائے گی. فریجائل کا مطلب اور زیادہ ڈیفالٹ کی طرف چلے جائے گی اور زیادہ ٹوٹنے والی ہو جائے گی, اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا, لوور کیپٹل اور لینڈنگ لاسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. پھر کیا کیا US فیڈرل ریزرو نے پھر AIG کو بھی لیکوڈیٹی پرووائڈ کی سو دیٹ کہ وہ اپنے ڈپازٹرز کو پے کر سکیں, ان کی انشورنس پے کر سکیں. فورتھ کیا ہے لیسن؟ ریگولیٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ ہیو اے مینڈیٹ ٹو پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف دا نیشنل انویسٹرز. ریگولیٹرز اراؤنڈ دا ورلڈ ان کا جو بیسک مینڈیٹ آبجیکٹو ہے وہ ہے ٹو پرووائڈ to save their depositors and the investors. The international coordination of regulators and in particular the European coordination has been helpless when faced with the real cost of Icelandic crisis. لیکن کیا ہوا؟ انٹرنیشنل کوآرڈینیشن آف ریگولیٹرز ان پرٹیکولر دا یورپین کوآرڈینیشن میں کیا ہوا کہ اسی وجہ سے جو ہیں جتنے سینٹرل بینکس ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن رکھتے ہیں تاکہ وہ کوئی بھی انٹرنیشنل کرائسس آ جائے تو اس کو میٹیگیٹ کر سکیں. لیکن اگر آپ کی کوآرڈینیشن جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے, کوآرڈینیشن ویک ہے, تو پھر کیا سچویشن ہوگی کہ آئس لینڈ میں فائنینشیل کرائسس آیا جو کہ پورے یورپ میں پھر پھیل گیا, اور یورپین کوآرڈینیشن سسٹم جو تھا, ریگولیٹر جو تھا, وہ کیا کہتے ہیں, اٹ واز انیبل ٹو ہیلپ دا بینکنگ انڈسٹری. ناؤ ایگزامپل آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ہم نے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی فیسلٹی کو ڈسکس کیا. واٹ از LOLR فیسلٹی؟ اٹ ریزائڈز ان دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب اس کو ہم نے پاکستانی کانٹیکسٹ کے اندر کس طرح سے دیکھنا ہے کہ پاکستان میں کیا رول پلے کرتی ہے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فیسلٹی آف دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. The State Bank of Pakistan is the lender of last resort for Pakistani commercial banks. At any time the banks are short of cash reserves, the State Bank of Pakistan comes to their rescue. اگر کسی کے پاس بھی کیش لیکوڈیٹی کم ہو جاتی ہے تو اسٹیٹ بینک سے وہ لیکوڈیٹی لے سکتا ہے, حاصل کر سکتا ہے. اٹ پرووائڈس کیش ٹو کمرشل بینکس بائی ری ڈسکاؤنٹنگ بلز آف ایکسچینج اینڈ ٹریجری بلز. انسٹرومینٹس ہیں, ایسٹس ہیں, ڈیٹ انسٹرومینٹس ہیں, ان کے کون سے ہیں؟ بلز آف ایکسچینج اینڈ ٹریجری بلز. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کیا کرتا ہے؟ اٹ ڈز ناٹ پرووائڈ کیش, it rediscounts the bills of exchange and treasury bills. This is the a little difference جو آگے ہم اس میں دیکھتے ہیں.
کہ پاکستانی کانٹیکسٹ میں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کیا کرتا ہے. دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان دس ہیلپس اینڈ مینٹینس لیکوڈیٹی اینڈ سالوینسی آف دا کمرشل بینکس. ایک تو اس کے سے کیا کرتا ہے, ڈسکاؤنٹ کرنے سے ان کی لیکوڈیٹی مینٹین رکھتا ہے اور سالوینسی کو بھی اوائڈ کرتا ہے کمرشل بینکس کی. اب رول آف ایس بی پی کیا ہے, مین رول اینڈ پرنسپل کیا ہے. پرنسپل رول آف ایس بی پی از ٹو پرووائڈ لیکوڈیٹی ٹو دا بینکنگ سسٹم ان ٹائمز آف سسٹمک ان لیکوڈیٹی پرابلمس, ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا. دوسرا پرنسپل آبجیکٹو کیا ہے, از ٹو مینٹین لیکوڈیٹی ان دا بینکنگ سسٹم ایز اے ہول اینڈ انشور دا اسموتھ فنکشننگ آف پیمنٹ سسٹم. پیمنٹ سسٹم کو بیسکلی مینٹین کرنے کے لیے اور اسموتھ فنکشننگ کے لیے وہ ایس بی پی نے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا رول جو ہے وہ امبیڈ کیا ہوا ہے. Another objective is to ensure that solvent banks do not fail due to temporary illiquidity. اور دوسری بات کہ temporarily کوئی ایک فیز آ جاتا ہے اگر کسی بینک میں illiquidity کا, تو اس کو ریموو کرنے کے لیے کہ اس چھوٹے سے فیز کی وجہ سے ایکچوئل بینکنگ انڈسٹری نہ جو ڈسٹرب ہو. At present, SBP provides illiquidity for solvent banks facing temporary illiquidity problems using different instruments. SBP کیا کرتا ہے, انسٹرومنٹس کے تھرو پرووائڈ کرتا ہے. With its off-site monitoring mechanism and on-site inspections of bank, SBP has a good idea of bank solvency situation. SBP کیا کرتا ہے, تمام بینکس کے اوپر ایک اپنی نظر رکھتا ہے ان کی سالوینسی سچویشن کے اوپر. جو بھی بینک انسالوینٹ ہونے لگے تو اس کو بچانے کے لیے وہ پھر یہ فیسلٹی یوز کرتا ہے. دا ایس بی پی ایکٹ, اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ جو ہے, must be changed to better specify SBP's roles and power as LOLR. Now ہم نے بات کی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ رول کیسے پلے کرتا ہے. اس میں ہم نے بات کی بلز آف ایکسچینج اور جو ٹریجری انسٹرومنٹس ہیں ان کو ری ڈسکاؤنٹ کر دیتا ہے. Now کیا صرف ری ڈسکاؤنٹ کر دینے سے لیکوڈیٹی مینٹین ہوتی ہے؟ دس از اے کوشچن جو کہ اب باقی کنٹریز کی اگر ہم ایگزامپل لیتے ہیں تو وہاں پہ تو وہ ایکچولی کیپٹل ریزروز بھی پرووائڈ کرتے ہیں, کیپٹل جو ہے ایسٹس بھی پرووائڈ کرتے ہیں, کیپٹل جو کیش بھی پرووائڈ کرتے ہیں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. تو کیا ہمیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس وجہ سے؟ ایس پی پی کین پرووائڈ liquidity to the overall market but has limited capacity for providing liquidity to individual banks. اوور آل مارکیٹ کو تو وہ دیکھتا ہے لیکن انڈیویجلی ہر بینک کو جو ہے پرووائڈ کرنا اس کی کیپیسٹی اس کے پاس اتنی نہیں ہے. Once individual banks have run out of their unencumbered government securities, the SBP has no other effective instrument with which to meet bank liquidity shortfalls. اگر بینک کے پاس کیا ہے, بینک کے پاس میں ایک انڈیویجول بینک ہوں یا I'm playing in the market اور میں ایک کمرشل بینک ہوں, میرے پاس کیا ہیں, گورنمنٹ کے ٹریجری بلز ہیں, یہ بلز آف ایکسچینج ہیں, مجھے کیش چاہیے, لیکوڈیٹی چاہیے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ سے. میں کیا کرتا ہوں, اپنے جو انسٹرومنٹس ہیں, جو میرے پاس ٹریجری بلز ہیں, بلز آف ایکسچینج, وہ لے کے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو فیسلٹی اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں. اس کو میں اس سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی یہ بلز آپ لے لیں, مجھے ڈسکاؤنٹ کر کے مجھے یہ کیش دے دیں. وہ مجھے کیش دے دیتے ہیں, میں اپنے آپریشنس چلاتا ہوں اور پھر جب میرے پاس پیسے آتے ہیں تو میں بلز دوبارہ بائی بیک کر لیتا ہوں. لیکن اگر میرے پاس وہ گورنمنٹ کے وہ ٹریجری بلز ہی ختم ہو جائے, میرے پاس بلز ایکسچینج ختم ہو جائے, میرے پاس اور بلز ہی نہیں ہے کہ میں اس کو ایکسچینج کر سکوں فار کیش, تو اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایسی کوئی اور فیسلٹی جو ہے نہیں پرووائڈ کرتا کہ اگر آپ کے پاس بینک کے پاس بلز یا کوئی ایسی چیز ختم ہو گئی پھر بینکس کیا کریں. تو اس وجہ سے دیر از اے نیڈ ٹو چینج دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ, اینڈ اس میں ایک پروویژن ایڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب when a bank runs out of collateral and becomes illiquid, اور میرے پاس collateral بھی نہیں رہا and I become illiquid, SBP would need to close it. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجھے کیا کرے گا, مجھے بند کر دے گا. rather than اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو کرنا یہ چاہیے, مجھے بند کرنے کے بجائے مجھے لون دے دے against other assets. Recently, liquidity problems in the market have tested State Bank of Pakistan's ability to manage stress situation, which State Bank of Pakistan has managed successfully through its monetary tools. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنے مانیٹری ٹولز کے تھرو اس کو انہوں نے سکسیسفلی اپنا جو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا رول ہے اس کو پلے کیا ہے, which had been very successful in the recent ٹرینڈز in recent market. اور اس میں
لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا جو رول ہے انہوں نے آف اینڈ آن اسٹیٹ بینک آف پاکستان ٹیسٹ کرتا رہتا ہے, اور اس کو انہوں نے جب لاسٹ انہوں نے ایویلیویشن کی تو اٹ واز سکسیسفل. The SBP needs broader legal authority to deal with illiquid banks. اب illiquid banks کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اپنا ایک تو رول اور انہینس کرنا ہے, اس کو اور اتھارٹی ایک چاہیے جو کہ اس کو پراپرلی دیکھے. The law should define what institutions are eligible for SBP support, including guarantees of different kinds, and what asset qualifies as collateral. اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے اندر there is a flaw. The flaw is کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس پالیسی نہیں ہے کہ کن جو کون سے بینک سے جو ایلیجیبل ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فیسلٹی کے لیے, اور اس کے اگینسٹ کون سے ایسٹس ہیں جو کوالیفائی کرتے ہیں ایز کولیکٹرل. It is proposed that only scheduled bank, including branches of foreign banks, be eligible counterparts for lender of last resort facility support, and that all NBFIs be excluded from access. وہ کہتے ہیں کہ جی اسکیجولڈ بینکس اور ان کی برانچز آف فارن بینکس جو ہیں وہ ایلیجیبل ہونے چاہیے. یہ ایک ریکمنڈیشن ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ کے, یہ ایلیجیبل ہونے چاہیے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فیسلٹی کے لیے, اور جو نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ایلیجیبل نہیں ہونے چاہیے. آل سپورٹ شوڈ بی ان شارٹ ٹرم سپورٹ ہونی چاہیے, اٹ شوڈ ناٹ بی اے لانگ ٹرم سپورٹ. Internal rules and criteria of State Bank of Pakistan کیا ہیں for the lender of last resort facility? SBP has developed a set of internal rules and criteria which helps it to make consistent decisions and better justify its actions and facilitate accountability afterwards. جو کہ ان کے ایک تو کنسسٹنٹ ڈیسیجن لینے کی اور ان کے ایکشن جو لیں اس کو جسٹیفائی کرنے, اور اس کے بعد پھر وہ جب ایکشن لے لیا جائے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے اپنے انٹرنل رولز اینڈ کرائٹیریاز بنائے ہوئے ہیں فار لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فیسلٹی. ایک دفعہ ڈیسیجن لے لیا کہ اس بینک کو دینا ہے, اس کے بعد ایکشن لے لیا, اس کے بعد پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی, یہ سارے انہوں نے اس کے رولز انٹرنل بنائے ہوئے ہیں. پھر it should seek to make its decision consistent both among classes of banks and over time کے بینکس کے درمیان بھی کہ کس بینک کو دینا ہے کس کو نہیں, اور اوور ٹائم ان کی کیا پرفارمنس ہے. New lender of last resort operating rules distinguish between bank specified and systemic problems. انہوں نے جو نیو رولز اس میں ایڈ کیے ہیں اس میں they classify between specific bank اور systemic problems of the banks کو بھی وہ distinguish کرتے ہیں, classification ہے اس میں available ہے. These rules are based on different policy scenarios but also have sufficient room for tweaking and policy changes in view of different economic and financial realities of each situation. اور یہ رولز اور انہوں نے ریگولیشن سینیریو بیسڈ بنائے گے, ہر سینیریو کے حساب سے بنائیں گے. اس طرح کی سچویشن ہوگی تو یہ رولز اپلائی ہوں گے, اس طرح کی سچویشن ہوگی تو یہ رولز اپلائی ہوں گے. اور پھر انہوں نے اس میں یہ بھی روم رکھا ہے کہ اگر کوئی نئی سچویشن آ جاتی ہے تو اس کے لیے بھی انہوں نے پالیسیز اور گائیڈ لائنس بنائی ہیں کہ اس کو ریئیکٹ کیسے کرنا ہے اس سچویشن کو. SBP has sought legal powers to make all lender of last resort support conditional on corrective actions by the borrowing bank. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو نیو رولز بنائے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ مینڈیٹری کر دیا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی فیسلٹی اسٹیٹ بینک پرووائڈ کرے گا بینک کو, انڈیویجول بینک کو, لیکن وہ کنڈیشنل ہوگی کہ لینڈر آف لاسٹ جو انڈیویجول بینک ہے وہ بھی کیا کریکٹیو ایکشن لیتا ہے اپنی بینکنگ سچویشن کو, اپنی کنڈیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے. اگر وہ کریکٹیو ایکشنز نہیں لیتا تو اس سے وہ فیسلٹی واپس لے لی جائے گی. Lender of last resort policies and rules are closely coordinated with bank exit policies, اور exit policy بھی اس کے اندر لایا کرتی ہے کہ اس کو لون دینا ہے یا اس کو بینک کو کلوز کر دیں. Rules are for internal use and it will be up to the state bank to provide what general rules and criteria it may wish to make transparent. کون سے rules, یہ جو انہوں نے rules اور policies بنائے ہیں یہ صرف اپنے internal use کے لیے بنائے ہیں اور یہ انہوں نے disclose نہیں کیے to the banks and the market. اور اس میں سے بھی ان کی اپنی ڈسکرپشن پہ کہ کون سے رولز ان کو بتا سکیں کون سے نہیں, کن کو ٹرانسپیرنٹ کرنا کن کو نہیں کرنا. ڈیٹیلز آف کریکٹیو ایکشنز بائی انڈیویجول بینکس یوزنگ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فیسلٹیز ول ریمین کانفیڈینشیل. اور یہ ڈیٹیل ساری انہوں نے کانفیڈینشیل رکھی ہوئی ہیں, اپنے یوز کے لیے رکھی ہوئی ہیں اور یہ مارکیٹ میں وہ نہیں بتاتے. Unsecured lender of last resort lending would have to be granted by the government. Such lending should be considered potential solvency support and take over of the institution for an eventual resolution strategy.
اور انہوں نے کہا کہ جو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فیسلٹی کی پروویژن ہے فار انسیکیورڈ کولیٹرل، جس کے اگینسٹ کوئی کولیٹرل یا وہ ایسٹ بیک نہیں ہوں گی، وہ اس کی گارنٹی گورنمنٹ آف پاکستان دے گی کہ گورنمنٹ ان کیس آف اگر وہ لون واپس نہیں کر سکتا تو گورنمنٹ آف پاکستان واپس کرے. اس کی انہوں نے اور ریزولوشن اسٹریٹجیز بھی انہوں نے ڈیفائن کی ہوئی ہیں. دس از دا اینڈ آف دس سیکشن 5 ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کر لیا ہے. اور آج کے ہم سیشن کی سامری دیکھ لیتے ہیں کوئکلی. ہم نے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو تھورلی دیکھا کہ واٹ از دس ٹیکنیک, واٹ از دس ریزولوشنری ٹیکنیک, اور واٹ از دس, ہاؤ اٹ از پلیڈ. پھر ہم نے کلاسیکل تھیوریز بھی دیکھی کہ تھیوریز کیا کہتی ہیں اس کے بارے میں. پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد آفٹر دا تھیوریز ہم نے اس وقت نیو ایمرجنگ ٹرینڈز کیا ہیں, بینک کلوجر پالیسیز کیا ہوتی ہیں. پھر سالوینٹ بینکس اور انسالوینٹ بینکس دونوں میں دیکھا کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ان دونوں میں کیسے اپنا رول پلے کرتا ہے. پھر سسٹمک رسک, کنٹیجن کی بات کی ہم نے, پینک, اور ہم نے دیکھا 2008 کرائسس, ہم نے دیکھا کہ 2007 کا سب پرائم کرائسس کیسے ہوا, پھر 8 کے اندر جا کے کیسے وہ فائنینشیل کرائسس اور بینکنگ کرائسس میں ڈیولپ ہو گیا. اس کی وجہ سے پھر کنٹیجن کی بھی ہم نے دوبارہ ایک دفعہ بات کی کہ کنٹیجن کیسے آل اوور دا ورلڈ گلوبل فائنینشیل کرائسس میں کنورٹ ہو گیا. پھر ہم نے بات کی لیکوڈیٹی ان اے نان فنکشننگ انٹر بینک مارکیٹ. جب انٹر بینک مارکیٹ اتنی زیادہ ریزرو ہو گئی ہے اور اتنا ٹرسٹ پرابلمس ہو گئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب فنکشن نہیں کر رہے تو پھر لیکوڈیٹی کیسے پرووائڈ کی جائے. پھر بینکنگ سیفٹی نیٹ کی ہم نے بات کی. سیفٹی نیٹ کیا ہوتا ہے, سیفٹی نیٹ میں پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ انٹرنیشنل ریکمنڈیشنز یہ بھی ہیں کہ جو نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز ہیں, جس طرح ہم نے اے جی انشورنس کی بات کی کہ اسے بھی سیفٹی نیٹ کی پروویژن, جو لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کی پروویژن ہے وہ اس کو بھی فیسیلیٹیشن دی جائے, پرووائڈ کی جائے. پھر ہم نے لیسنس دیکھے کہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو ایک دفعہ ہم نے اوور ویو کیا کہ واٹ آر دا لیسنس, واٹ آر دا میجر پوائنٹس ٹو لرن فرام وین وی سے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ فیسلٹی اینڈ رول. پھر ہم نے ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کیا. کیس ایگزامپل ہم نے پاکستان کے دیکھی, اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کو کیسے ایکسرسائز کیا جاتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کے بارے میں واٹ آر دا فلاز, ہمیں کیا چیزیں اور کرنی چاہیے. پھر ہم نے انٹرنل پالیسی آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان دیکھی فار پلئنگ اٹس رول ایز اے لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, کہ انٹرنل پالیسی کیا ہے. اس میں ہم نے یہ بھی بات کی کہ انٹرنل پالیسیز کے اندر یہ جو پالیسیز ہیں یہ بھی مارکیٹ میں اور بینکس کو ڈسکلوز نہیں کی جاتی, یہ ان کے اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں اور وہ ان کے اوپر بیس کر کے اپنی لینڈنگ فیسلٹی ایکسٹینڈ کرتے ہیں. سو دس از دا اینڈ آف دس سیشن. تھینک یو ویری مچ.